اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ 8 فروری کو الیکشن میں آپ لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھرپور سپورٹ کیا، اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستانی غیور بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں اور زندہ دل بھی ہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام۔ اور اس 8 فروری سے لے کے آج تک جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں، داندلی کی صورت میں جو کچھ نام نہاد لیڈر نواز شریف کو نوازنے کے لیے جو کل تک اخباروں کے پیج بھرے ہوئے تھے کہ پاکستان کو نواز دو، وہ پاکستان کو نوازنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ہے، جو ایک انتشار کا ماحول پاکستان میں پیدا کر دیا ہے۔ اور پیدا کرنے والے آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیقات کریں، مینس کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تحقیقات کریں الیکشن کی جو دھاندلی ہے اس کی۔ بھائی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ سوال آپ نے اٹھائے اور اس سوشل میڈیا کہ امریکہ ماما لگتا ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں آگے سائفر کا معاملہ کافی نہیں تھا کہ اب ہمارے الیکشن میں وہ نہ اپنی جمہوریت کا نام الاپنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ تحقیقات ہونی چاہیے، ہمیں تشویش ہے۔ تمہیں کیوں تشویش ہے بابا؟ ہمیں جو پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو آپ سے زیادہ تشویش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا حساب لیں گے، آج نہیں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ اس کا حساب ہوگا۔ اس حساب کی پہلی نشانی جو آج کمشنر راولپنڈی نے جو آج انکشافات کیے، یعنی الیکشن کمشنر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس طرح اس گندے نظام کو کمشنر راولپنڈی نے بے نقاب کیا، جس کا پورا خاندان نون لیگ کے ساتھ، یعنی ہر لحاظ سے اس کے ثبوت موجود ہیں، اور ان پٹواریوں کی غیرت نہیں جاگ رہی کہ بے شرموں کی طرح، ڈیٹھوں کی طرح آ کے وہ کبھی پی ٹی آئی سے جوڑ رہے ہیں، کبھی ملک ریاض سے جوڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے جوڑ رہے ہیں۔ پاکستانیوں، ان گندے چہروں کو آپ پہچان چکے ہو۔ ان سے چھٹکارے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ان سے پاکستان کو چھٹکارا ملے، آپ کو چھٹکارا ملے، تو جیسے آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک بھرپور احتجاج کیا ہے، اسی طرح اس احتجاج کو جاری رکھیں ٹل دین کہ آپ کو انصاف ملتا۔ لیکن آپ اگر چاہیں اور سوچیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے اب ہم کو انصاف ملے گا، تو وہ ناممکن ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ جو ایک لوہا گرم ہے اس پہ ایک ہتھوڑے اور کی ضرورت ہے۔ اس احتجاج کو پرامن طریقے سے جاری رکھیں اور نظر رکھیں اپنے اندر، جب بھی آپ احتجاج میں یا کوئی تحریک چلائیں تو اندر رکھیں، انتشاریوں اور فسادیوں پہ نظر رکھیں، اور جہاں جو انتشاری اور فسادی نظر آئے اس کو قابو کر لیں اور اس کو پولیس کے اور اداروں کے حوالے کریں۔ باقی اس کے علاوہ جس وجہ سے آج میں یہ آپ کے ساتھ یہ چند چیزیں شیئر کرنا چاہ رہی ہے، یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا بنیادی کہ کمشنر راولپنڈی کے جو حقائق اس نے بیان کیے کہ 13 حلقوں میں 13 MNAs کو اس نے کس طرح جتایا ہے اپنے ملازمین، آپ کے جو جونیئر ملازمین تھے ان کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد یعنی اگر آپ اندازہ کر لیں کہ کمشنر راولپنڈی کے باقول جو جیسا اس نے کہا کہ 13 حلقوں میں انہوں نے جتایا ہے نون لیگ کو اور ایک پیپلز پارٹی کو سیٹ ملی ہے، تو اگر آپ ابھی اندازہ کر لیں کہ یہ تو یہاں پہ ایک یعنی کمشنر کا ایمان جاگا اور وہ باہر آ کے اس نے انکشافات کیے، تو اس حساب سے باقی اضلاع میں، باقی شہروں میں کیا کچھ ہوا ہوگا اب آپ خود اندازہ کر لیں۔ سو اس لیے آپ کو پرامن طریقے سے آواز بلند کرنی پڑے گی، تبھی آپ کو ان چوروں سے نجات حاصل ہوگی۔ اور دوسرا، آج جو مریم اورنگزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، فسطائیت کی حد تک وہ یعنی جا چکی ہے، اب اس کو عورت کیا کہوں میں، یعنی اتنی غلیظ گفتگو آج اس نے، اور جو دھمکی اور جو انتشار کی گفتگو آج اس عورت نے کی ہے، باعث سے شرم ہے۔
اگر نواز شریف یا شہباز شریف یا اس کے پارٹی لیڈران میں ایمان اور غیرت موجود ہے تو اس کے اوپر وہ ایکشن لے کہ تم نے ایسی گفتگو کیوں کی. کو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو 10 سال پہلے اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا یا 10 ماہ پہلے سر قلم کر دینا چاہیے تھا. یہ گفتگو وہ عورت کر رہی ہے جو ایک پارٹی کی، ایک گورنمنٹ کی وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہے، اور اس پہ اداروں کو بھی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. اور کیا وہ انتشار، جو یہ انتشار نہیں ہے، مریم نواز تو لوگوں کی گندی ویڈیوز رکھ کے وہ لوگوں کو ماشاءاللہ سبق دے رہی تھی کہ جی میں آپ لوگوں کے فلانے سارے راز میں افشاں کر دوں گی. اور آج یہ عورت آ گئی ہے جس کا کہنا ہے کہ جی 10 ماہ پہلے ہم کو اس فتنے سے جان چھڑا دینی چاہیے تھی، مینز کہ خان کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. تم لوگوں کا سر قلم کیوں نہ ہو جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کے بچوں کے یعنی مستقبل کو گروی رکھ دیا ہے. اورینج ٹرین، میٹرو ٹرین اور ان مختلف سیمنٹ اور بجری کے کاموں کے آگے رکھ کے ہمارے بچوں کو اور ہماری زندگیوں کو آپ نے گروی رکھ لیا ہے. آپ لوگوں کو تو سرعام پھانسی ہونی چاہیے تھی. آپ لوگوں کے سروں پہ ابھی تک سر سلامت ہے، ابھی تک آپ کے جسموں پہ سر سلامت ہیں، لیکن اگر آپ کا کسی نے سر قلم نہیں کیا تو آپ اس شخص کا کہہ رہی ہیں جس نے پوری امت مسلمہ میں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اسلام کے لیے آواز اٹھائی. میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں اس آواز کو پھیلائیں اور ادارے اس بیان کے خلاف، اس گھٹیا عورت کے خلاف ایکشن لیں، تاکہ آئندہ کوئی کسی کو، یہ پہلے غداری کے فتوے آ رہے تھے، آج یعنی سر قلم کرنے کے فتوے آ رہے ہیں. تو اگر آج عمران خان کے لیے کہا جا رہا ہے تو کل پھر کوئی اٹھے گا کہے گا شہباز اور نواز کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو. تو میرے خیال میں یہ درست عمل نہیں ہے. اداروں کو، قانون کو خود راستہ بنانا چاہیے. جس نے جو جرم کیا اس کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور پاکستانیوں، آپ لوگ ابھی بھی وقت ہے آپ کے، جیسے آپ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. آج آئندہ بھی اس وقت تک آپ نے آواز اٹھانی ہے جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا، لیکن پرامن طریقے سے، جیسے عمران خان نے کہا، پرامن طریقے سے، کسی کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، یعنی کسی بھی سرکاری ملازم کے ساتھ یا کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور ان سرکاری اداروں کو بھی چاہیے کہ عام عوام، یہ پاکستانی عوام ہے، اسرائیل یا انڈیا سے نہیں آئی ہوئی. حالانکہ معذرت کے ساتھ انڈین اور اسرائیلی اور امریکیوں کی پاکستانیوں سے زیادہ اس ملک میں عزت ہے، لیکن پاکستانیوں کی وہ عزت نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو حق کی آواز اٹھاتا ہے یا اسے غائب کر دیا جاتا ہے یا اسے گولی مار دی جاتی ہے. سو آپ لوگ اپنے ایمان اور جان کو محفوظ رکھتے ہوئے آواز اٹھائیں. اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ میں پھر آپ سے گفتگو کروں گا. کچھ اور حقائق ہیں. آج میں اچانک یہ چیز مریم اورنگزیب کی اس بات کو سن کے تھوڑی تکلیف ہوئی، جس وجہ سے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس ظلم کی رات کو اجالے میں بدلیں گے. اللہ آپ پاک آپ سب کو ایمان سے سلامتی عطا کرے. اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.